لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں کبیرہ گناہ کے بارے میں بات کروں گا. ابھی میں یہ بات نہیں کروں گا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر تو اکثر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم تحقیق کر کے انشاءاللہ تعالی اس پہ جو شواہد اور دلائل موجود ہیں ایک ایک گناہ کو ہم جمع کریں گے جو کبیرہ گناہ ہیں. بعض علماء کے نزدیک یہ 76 ہے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ تحقیق کر کے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کیسے ہو جاتا ہے، اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں کیا فرق ہے. تو اس ضمن میں دیکھتے ہیں کہ بھئی راجع اور مدلل قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس کا بدلہ دنیا میں حد ہے، یعنی اس پہ حد لگائی جائے گی. مثلا قتل ہو گیا تو اس پہ حد لگتی ہے، زنا ہے یا چوری ہے، یا ایسے گناہ ہیں جس کے متعلق آخرت میں عذاب یا غضب الہی کی وعید ہو، یا اس گناہ کے مرتکب کرنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ ضرور ہے کہ بعض کبیرہ گناہ دوسرے بعض کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ تر جو سننے میں آتے ہیں وہ بالکل ٹاپ لیول کے جو سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اکثر علماء انہی پہ بات کرتے ہیں. تو اسی لیے بعض کبیرہ گناہوں سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی بھی کوئی نہیں. اللہ عز و جل نے کہا ہے میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ معاف نہیں کروں گا جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، اور یہ جہنمی عمل ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک. اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا، کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو معاف کر دے. اچھا، پھر سورۃ المائدہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یہ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 تھی، اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. سن رہے ہیں آپ؟ دوبارہ سنیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. اچھا، اس بات میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، والدین کی نافرمانی کے ضمن میں قرآن بڑی واضح طور کے اوپر بات کرتا ہے. یہ قرآن کریم پڑھے نا تو قرآن کی تمام آیتوں کے اوپر اگر روشنی ہو، انسان کی نظر میں تمام آیتیں قرآنی ہوں، تو پھر یہ باتیں سمجھنے میں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. کہ قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور ہدایت کی ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. ٹھیک ہے، ان کی نافرمانی نہ کرے، اور کرے کیا؟ نیک سلوک کرے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، نیک سلوک کرے. لیکن بھی ہے اس میں، اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو جو قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ایسے معبودوں کو کہ نہیں ہے تجھے ان کے بارے میں کوئی علم، تو اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی نافرمانی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو شرک کے ساتھ جہاں یہ کہا کہ ان کی نافرمانی نہ کرنا، ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ تجھ سے یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو اب
ان کی بات نہ ماننا، اب وہ نافرمانی نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھو قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کی 6 آیت نمبر 8 ہے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب کو، پھر میں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، لیکن ساتھ میں یہ قرآن کی آیت بھی سامنے ہو کہ کن معاملات میں نافرمانی اور کن معاملات میں فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، ارشاد فرمایا، سنو، جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں تو بغیر جھوٹ کے مذاق ہی نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا۔ جھوٹی سچی باتیں ملا کے اب تو معاذ اللہ حدیثیں بھی جھوٹی گھڑ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اصلاح امت کر رہے ہیں، اصلاح امت کے لیے جھوٹ گھڑنا ضروری ہے۔ حضور کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو حضور سے ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ، اور کہتے ہو ہم امت کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ کیا حضور نے جو فرمایا ہے وہ کم ہے جو تم حضور کی طرف وہ منسوب کر رہے ہو جو حضور نے نہیں فرمایا؟ یعنی گستاخی کی حد ہوتی ہے، گستاخی کی حد ہوتی ہے کہ حضور کی طرف وہ منسوب کیا۔ کیا حضور سے زیادہ تم سمجھتے ہو کہ اچھا کیا ہے؟ اگر یہ اتنی اچھائی تھی تو حضور خود بیان فرماتے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کلمے کی تکرار فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے شفقت کے باعث دل میں کہا، کس نے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے شفقت کے باعث دل میں کہا کاش آپ سکوت فرمائیں، کاش آپ اس پہ اتنا زیادہ ایمفیسس نہ دیں۔ اتنی بڑی بات تھی، اور یہ حدیث جو ہے نا یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، درجہ صحیح میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی بات اور والدین کی نافرمانی کا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہونا بیان فرمایا ہے، لیکن 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ان میں ذکر نہیں کیا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے پھر آئندہ دروس میں گناہ کبیرہ کو دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جو اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس پہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے، غضب الہی نازل ہوتا ہے، وعید سنائی جاتی ہے۔ اس کے گناہ کے مرتکب کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے کہ کوئی ایسا ملعون بھی ہوگا جو یہ کام کرے، کوئی ایسا بھی ہوگا اتنا بدبخت ہوگا کہ وہ یہ کام کرے۔ تو ایسے گناہوں کو علماء نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جن پر حد ہے، یہاں پر بھی حد ہے اور وہاں پر بھی عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔